زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ کی خدمت میں رہبر معظم کی مارکۃ الآراء کتاب 250 سالہ انسان کے حوالے سے کچھ مطالب پیش کیے جا رہے تھے. امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے اس کتاب سے کچھ مطالب اور عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ امام صادق امام باقر علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو تشکیلات کے سلسلے میں کام ہے، اپنے خصوصی شاگردوں کی پرورش، ادھر ان کی پرورش بھی کر رہے ہیں اور ان کو کچھ خاص اسرار سے بھی جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں. اب جو ہے وہ بعض اصحاب ہیں جن کو امام کا صاحب سر کہا گیا ہے کہ یہ امام کے اسرار کے جو ہے وہ حافظ اور محافظ ہے، امام کے رازدار ہیں. اب مثال کے طور پہ فضیل ابن یسار کے ساتھ امام باقر علیہ السلام ایک دفعہ حج کے موقع پر موجود ہوتے ہیں. وہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو امام فضیل ابن یسار کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کعبے کے گرد تو طواف کر رہے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ کعبے کے گرد جو ہے وہ گھومتے تھے، جبکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہماری طرف کوچ کریں اور ہم سے اپنی دوستی کا اظہار کریں، اپنی محبت کا، اپنی مودت کا اظہار کریں اور اپنی حمایت جو ہے وہ ہمیں پیش کریں کہ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے، یہ کعبے کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن وہ جو حقیقی کعبۃ اللہ ہے، وہ جو امام ہے جس کی طرف بڑھنا چاہیے اس کی طرف یہ جو ہے وہ کوچ نہیں کر رہے، اس کی حمایت نہیں کر رہے، اس سے دوستی کا اظہار نہیں کر رہے. جبکہ یہاں پہ آپ قرآن مجید کی وہ آیت بھی جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں فضیل ابن یسار کے سامنے کہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ بار الہ لوگوں کو دلوں کو ان کا مشتاق بنا. اب یہاں پہ ان کا کام تو یہ بنتا ہے کہ ان کے دل ہمارے مشتاق ہو جائیں. اسی طرح امام کے صاحب اسرار میں سے ایک جابر جوفی ہیں، جابر ابن یزید جوفی، کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ مدینہ میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں پر یہ ظاہر نہیں کرو کہ تم اہل کوفہ میں سے ہو، بلکہ لوگوں کو اسی طرح ظاہر کرو کہ گویا تم مدینہ والوں میں سے ہو. اور پھر وہاں پہ ان کو مختلف قسم کے اسرار بتاتے ہیں یہاں تک کہ وہ صاحب اسرار امام ہو جاتے ہیں. یہاں پہ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ جابر کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوا. وہاں پہ وہ امام علیہ السلام سے الوداع کر کے بہت خوشی خوشی وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہوئے. ابھی ہم راستے میں کچھ آگے پہنچے تھے، کچھ فرسخی ہم نے جو ہے وہ طے کیے تھے کہ ایک قاصد آیا امام میں باقر علیہ السلام کی طرف سے اور اس نے جو ہے وہ ایک خط آپ کو دیا. جابر ابن یزید جوفی نے وہ خط چوما اور چوم کر جو ہے وہ اس خط کو پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے اس خط کو وہ پڑھتے جا رہے تھے ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ بدلتے جا رہے تھے اور وہ ان پر ایک غم کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو رہی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے آخر تک جو ہے وہ خط پڑھا اور پھر کہتے ہیں کہ جب تک وہ کوفہ گئے ان کی جو یہ جو چہرے کا جو مغموم چہرہ تھا یہ ٹھیک نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ میں اگلے دن جو ہے وہ ان کو ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک لکڑی پہ بچوں کی طرح جو ہے لکڑی کو گھوڑا بنا کے اور چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے ظاہر کیا کہ جیسے وہ دیوانے ہو گئے ہوں، جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوں. پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ حاکم کوفہ کے لیے شام سے جو ہے وہ خط آتا ہے کہ جابر ابن یزید جوفی کی جو ہے وہ تحقیق کرو اور اگر تم دیکھتے ہو کہ وہ ہمارے خلاف ہے اور امام باقر علیہ السلام کے ساتھ ہے تو ان کو جو ہے وہ شہید کر دو. لیکن جب وہ حاکم کوفہ جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں حضرت جابر ابن یزید جوفی کو اس حالت میں تو وہ شکر ادا کرتا ہے کہ میں اس خون سے جو ہے وہ بچ گیا اور ایک پاگل ہیں وہ، اب ان کو مجھے جو ہے وہ مارنے کی جو ہے یہ شہید کرنے کی ضرورت جو ہے وہ کیا ہے. یہاں پہ ہم یہ مختلف نمونے تھے کہ جو امام باقر علیہ السلام اپنے اصحاب کے حوالے سے اور مختلف جگہ پہ شعراء کے حوالے سے اور مختلف جگہ جو ہے وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اب جو ہے وہ امام جو ہے وہ ایک دفعہ ان کو آخری عمر میں شام میں جو ہے وہ بلایا گیا
اور شام میں جو ہے وہ ان کو قید کر کے، ان کو بھی اور ایک روایت کے مطابق امام صادق کو بھی ساتھ، دونوں کو قید کر کے اسیر کر کے جو ہے وہ شام کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا۔ حشام ابن عبدالعزیز جو ہے وہ چاہتا یہ تھا کہ امام باقر علیہ السلام کو یہاں بلا کے جو ہے وہ ان کی خود بھی تحقیق کرے اور اس کے درباری بھی تحقیق کرے۔ اس سے وہ چاہتا یہ تھا کہ ایک طرف تو امام کا اپنا جو جذبہ ہے اور حوصلہ ہے وہ جو ہے وہ پست ہوگا، اور دوسری جانب جو ہے وہ شیعوں کے حوصلے جو ہے وہ پست ہوں گے اور حوصلے جو ہے وہ کم ہوں گے، کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے امام کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کیا گیا ہے تو آٹومیٹیکلی ان کا مورال بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا۔ اب امام باقر علیہ السلام جب اس سارے دربار میں جو اتنا سجایا گیا اور جہاں پہ اتنے لوگ موجود ہیں وہاں پہ جب آتے ہیں تو جو وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ روایت تھی کہ سب آتے سب سے پہلے جو ہے وہ خلیفہ کو یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے اور اس کے بعد سب کو سلام کرتے۔ آپ نے خلیفہ کو یکسر جو ہے وہ نظر انداز کر کے حاضرین کی طرف جو ہے وہ رخ کیا اور ہاتھ کے اشارے سے ان کو اشارہ کیا اور کہا ان کو سلام کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ آرام سے بیٹھ گئے۔ جب حشام نے یہ دیکھا کہ امام نے تو جو ہے وہ میرا احترام ہی آ کے نہیں کیا اور مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہتا مجھے سلام بھی کریں، تو وہ فوراً بھڑک اٹھا اور اس نے جو ہے وہ امام علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرنا شروع کی، اور اس نے کہا کہ آپ اولاد علی جو ہے وہ ہمیشہ مسلمین کی وحدت میں رکھنے کا باعث بنے ہو، اور ہمیشہ آپ لوگوں نے جہالت اور ناخردی کی بنیاد پر جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ امام اور پیشوا ہیں، یہ اس نے کہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ درباریوں نے ہر کسی نے کسی نہ کسی طرح امام کی توہین اور امام کی شان اقدس میں اعانت کی۔ امام سب یہ چیزیں جو ہے وہ سنتے رہے، چپ چاپ آرام سے بیٹھے رہے۔ جب سب اپنی اپنی باری پہ اپنا اپنا جو ہے وہ غصہ اور اپنی اپنی کیا گستاخی کر چکے تھے تو امام علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ انتہائی پروقار انداز میں وہاں پہ جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے جو پر افتخار خاندان ہے ان کے مفاخر بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہتے ہیں ایھا الناس این تذهبون، اے لوگو تم لوگ کہاں جا رہے ہو، وَأَيْنَ يُرَادُ بِكُمْ، تمہارا سر انجام کیا ہوگا، تم کس سر انجام کی طرف جا رہے ہو، بِنَا حَدَ اللَّهُ أَوَّلَكُمْ، ہمارے ذریعے سے تم لوگوں کی جو ہے وہ ہدایت ہوئی ہے، تمہارے پہلوں کی جو ہے وہ ہدایت ہوئی ہے، وَبِنَا يَخْتِمُ آخِرَكُمْ، اور ہمارے ذریعے سے تم لوگوں کے آخر بعد والوں کی نسلوں کا بھی اختتام ہوگا۔ فَإِنْ يَكُنْ لَكُمْ مُلْكٌ معجل، اگر تمہارے پاس جو ہے وہ ایک ملک معجل ہے، ایک ایسی حکومت ہے کہ جو تمہیں جلدی مل گئی ہے، ایسی حکومت ہے فَإِنَّ لَكَ مُلْكًا مُعَجَّلًا، تو پھر ہمارے پاس جو ہے ہمارے لیے ایک ایسی حکومت ہے جو بعد میں ہمیں ملے گی۔ اور یہ کہتے ہیں وَلَيْسَ بَعْدَ مُلْكِنَا مُلْكٌ، ہماری ملک کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ ملک نہیں ہوگی، ہماری حکومت کے بعد کسی کی بھی حکومت نہیں ہوگی، اگرچہ تمہیں پہلے حکومت ملی ہے ہمیں بعد میں ملے گی، لیکن ہماری حکومت کے بعد کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے لأنا اہل العاقبت، ہم اہل عاقبت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ العاقبت للمتقین، کہ عاقبت اور سر انجام جو ہے وہ کس کا ہے، متقین کے لیے، اچھا سر انجام جو ہے وہ کس کے لیے، متقین کے لیے۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے انتہائی کوتاہ اور مختصر جملوں میں آپ نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بیان کی۔ ایک طرف جو ہے وہ آپ نے بشارت بھی دی کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں ملے گی، دوسری طرف آپ ایک قسم کا آپ نے ان کو دھمکایا بھی، اپنا جو ہے وہ حق اس بات بھی کیا، اور ان کی استحقاق کو جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ رد بھی کیا۔ جب یہ صورتحال دیکھی حشام نے تو اس نے فوراً امام کو جو ہے وہ زندان میں ڈال دیا۔ امام علیہ السلام نے اب زندان میں وہاں پہ شام میں جہاں پہ سالہ سال سے جو ہے وہ معارف اہل بیت نہیں پہنچے تھے، وہاں پر لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا، لوگوں کو اہل بیت کی عظمت کے بارے میں بتانا شروع کیا، لوگوں کو امامت کے بارے میں بتانا شروع کیا، لوگوں کو اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت کے بارے میں بتانا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا
جب امام علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حشام کو جب یہ خبریں پہنچی تو وہ ڈر گیا کہ یہ تو جو ہے وہ یہاں پر بھی لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور لوگوں کی یہاں پہ بھی جو ہے وہ سطح فکری کو بڑھا رہے ہیں، لہٰذا اس نے عافیت اسی میں جانی کہ امام کو جو ہے وہ واپس مدینہ میں بھیج دیا جائے۔ مدینہ میں اس نے تیز سواریوں پہ آپ لوگوں کو سوار کر کے اور بھیج دیا، اور راستے میں تمام شہروں تک یہ بات پہنچا دی اور حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی اس قافلے کی مدد نہیں کرے گا، اور اگر ان کا نان نفقہ اور ان کا زاد راہ جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے تو کوئی بھی ان کو کھانا یا پانی وغیرہ ان کو نہیں بیچے گا۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام 3 دن کے بعد جو ہے وہ مدین پہنچتے اور وہاں پہ آپ کی غذا اور آپ کا پانی وغیرہ جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے۔ اہل مدین جو ہے وہ انہوں نے دروازے امام کے لیے بند کر دیے۔ یہاں پہ امام علیہ السلام جو ہے وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اہل مدین نے دروازے بند کر دیے تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ اے ظالم لوگو، آپ ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے آپ نے کہا کہ اے ظالم لوگو، میں بقیت اللہ ہوں، میں ذخیرہ خدا ہوں، اور خدا نے میرے بارے میں، ہمارے بارے میں یہ کہا ہے کہ بقیت اللہ آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذخیرہ آپ کے لیے بہتر ہے، بشرط ان کہ آپ جو ہے وہ کیا ہو، مومن ہو۔ جب امام علیہ السلام نے یہ بات کی تو وہاں پر اس شہر مدین میں ایک شخص نے جو ہے وہ آواز بلند کی اور اس نے کہا کہ اے مدین والو، تم ہوش کے ناخن لو۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے حضرت شعیب نے اس سے پہلے جو ہے وہ تمہارے لیے صدا بلند کی تھی اور تم نے جب اس کا صحیح سے جواب نہیں دیا تو اس کے نتیجے میں تم پر عذاب نازل ہوئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی عذاب تم پر دوبارہ نازل ہو سکتا ہے۔ تو اہل مدین نے جو ہے وہ امام علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ راستہ کھولا ہے، وہاں سے امام نے غذا اور پانی امام کے قافلے نے جو ہے وہ لے لیا۔ بہرحال بعد میں جب حشام تک یہ خبر پہنچی تو حشام نے اس فرد کو کہ جس نے یہ بیداری کی لہر وہاں پہ جو ہے وہ پیدا کی تھی، اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا اور اسے سخت ترین انداز میں جو ہے وہ پیش آیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ سب کام جو ہے وہ انجام دیے، لیکن پھر بھی جیسا کہ عرض کیا خود جو ہے نا مسلح جدوجہد جو ہے وہ نہیں کی، کیونکہ مسلح جدوجہد خود اگر کرتے تو قبل از وقت ہوتی اور اس سے جو ہے وہ ہدف کو نقصان پہنچتا، بلکہ اپنے شیعوں کو بھی جو شیلے تھے جو مسلح جدوجہد کرنے جاتے تھے، خود اپنے بھائی کو بھی حضرت زید کو بھی روکی رکھا کہ وہ مسلح جدوجہد جو ہے وہ نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مقام پر لوگوں کو یہ بشارت اور یہ خبر دیتے رہے اپنے مومنین کو اپنی تشکیلات میں کہ ان قریب جو ہے وہ وقت ہے کہ حکومت جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو حمزہ صومالی وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا کہ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا نے اس کام کے لیے یعنی حکومت علوی کی تشکیل کے لیے سال 70 ہجری جو ہے وہ معین کیا تھا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو خدا جو ہے وہ اہل زمین پر غضبناک ہوا، تو اس نے یہ امر جو ہے اس کو 140 ہجری تک جو ہے وہ متاخر کر دیا، اور ہم نے جب تمہیں 140 ہجری کا بھی بیان کر دیا تو تم نے کیا کیا، تم نے اس راز کو فاش کر دیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر 140 ہجری سے بھی اس کو مؤخر کر دیا، اور حکومت علوی کب قائم ہوگی دوبارہ اس کا وقت جو ہے وہ ہمیں نہیں بتایا۔ اور یہ جو ہے وہ حضرت ابو حمزہ صومالی امام صادق علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو امام صادق علیہ السلام نے بھی اس کی تائید کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام خود بشارت دیتے ہیں کہ تمہاری حکومت جو ہے وہ علوی حکومت جس کی تم خواہش مند ہو اور جس کی امید کے ذریعے سے تم یہ سارے مظالم سہ رہے ہو، وہ علوی حکومت انشاءاللہ عن قریب قائم ہوگی۔ اور مختلف مقامات پہ امام علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ یہ بشارت دی اور ان کے اندر یہ امید پیدا کی۔ اب امام علیہ السلام اپنی پوری زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں، ان اہداف کے لیے، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اپنی شیعوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنے شیعوں کی تشکیلات اور فارمیشن بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو تحریفیں ہوتی ہیں ان تحریفوں کو بھی معرف اور احکام اسلامی کو صحیح طرح سے بیان کر کے ان تحریفوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، اور اسلامی ثقافت کو صحیح ڈگر پہ لے کے آتے ہیں۔
اب یہ پوری زندگی امام علیہ السلام کی اس جدوجہد میں گزری. اس جدوجہد میں آپ نے بہترین شاگردوں کی تربیت کی. آپ نے وہ جو ہدف امامت تھا, جو حکومت اسلامی کا قیام تھا, اس زمین پر اسلام کی حکومت اور حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قیام تھا, اس کے لیے پوری زندگی جدوجہد کی. حتیٰ اپنی شہادت کے بعد بھی اس جدوجہد کو جاری رکھنے کا آپ نے سامان کیا. کیا کیا کہ آپ نے 800 درہم امام صادق علیہ السلام کو کہا کہ یہ میں نے جدا کیے اس مقصد کے لیے. کیا کرنا ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر مینا کے میدان میں آپ نے 10 سال تک مینا کے میدان میں میری عزاداری کرانی ہے. اب حج کے موقع پر مینا کا میدان وہ ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ حاجی جو ہے وہ رکتے ہیں. مکہ شہر میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے شہر ہے, وہاں پہ لوگوں نے اپنے مناسک حج بھی انجام دینے ہیں, وہاں پہ زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں, وہاں پہ کوئی بات کی جائے تو سب تک نہیں پہنچ پائے گی. دوسری جگہ جو ہے وہ مشعر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ چند گھنٹے رات کو رکا جاتا ہے. عرفات بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک کوتاہ مدت کے لیے, چھوٹی مدت کے لیے, مختصر مدت کے لیے جو ہے وہ رکا جاتا ہے. لیکن مینا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ حاجی جو ہے وہ ایک لمبی مدت کے لیے 2-3 راتیں وہاں پہ 2-3 دن جو ہے وہ رکتے ہیں. لہٰذا مینا میں جو توقف ہے وہ زیادہ دیر ہے. اور یہاں پہ حج کے موقع پہ پورے عالم اسلام سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آئے ہوتے ہیں. لہٰذا اس وقت حج ایک ایسا موقع تھا کہ اگر حج کے موقع پر کوئی بات کی جائے تو وہ پورے عالم اسلام میں جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جانی تھی. یہاں پہ امام باقر علیہ السلام کا ہر سال 10 سال متواتر ان کی عزاداری ہونا, اور وہاں پہ 3 دن مسلسل حج کے موسم میں یہ عزاداری ہونا جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہ پیغام پہنچاتا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتے تھے کہ وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے, جو علماء آئے ہوئے ہیں, جو محدثین آئے ہوئے ہیں, کہ کیا وجہ ہے, آیا یہ عزاداری کیوں ہو رہی ہے؟ کیا امام باقر علیہ السلام اپنی طبیعی موت نہیں وفات پائی انہوں نے؟ کیا ان کو قتل کیا گیا ہے؟ اگر قتل کیا گیا ہے تو ان کو کس نے جو ہے وہ زہر دیا ہے؟ اور وہ آیا کرتے کیا تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کی جو ہے وہ نوبت آئی ہے؟ ان کا پیغام کیا تھا, ان کا ہدف کیا تھا, وہ کس جانب دعوت دیتے تھے؟ آیا ان سے خلیفہ کو کوئی خطرہ تھا جس کی وجہ سے خلیفہ نے یہ کام کیا ہے؟ اس طرح کے بہت سارے دسیوں سوال جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں جنم دیتے تھے, اور اس کے ذریعے سے وہی امام نے اپنی وفات کے بعد بھی, اپنی شہادت کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے مبارزے کو, اپنے جہاد کو اس طرح سے جاری رکھا. مومنین گرامی قادریہ, امام باقر علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ مختصر عرائض تھے جو کہ رہب المعظم کی معرکۃ العراق کتاب 250 سالہ انسان سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے. یہ چیپٹر 10واں چیپٹر جو ہے اس کتاب کا, یہ بھی مفصل ہے, اس کی بھی تفصیلات ہیں. آپ حتماً اس کا مطالعہ کیجئے, انشاءاللہ بہت سارے نکات ایسے ہیں ان سے مستفید ہوں گے. آپ لوگوں کا ایک بار پھر جو ہے وہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وزٹ کیا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے فیڈ بیک اور اپنے کومنٹس سے ہمیں جو ہے وہ مطلع کریں گے. انشاءاللہ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.